بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داڑھی مسلمانوں کا مذہبی اور معاشرتی شعار اور پہچان ہے، اور داڑھی بڑھانے کے احکام قرآن و حدیث میں جگہ جگہ وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات اور ان کا اپنا طرز عمل اور حلیہ، اور ان حضرت کے بعد چاروں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے علاوہ تبع تابعین نے بھی داڑھی کو مرد کا زیور اور اسلامی شعار قرار دے کر خود بھی داڑھیاں رکھیں، اور عام مسلمانوں کو بھی داڑھی رکھنے کا حکم دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ داڑھی کا شمار ان شعار اسلام میں کیا جاتا ہے جن کو پورا کیے بغیر کوئی شخص خود کو سچا مسلمان نہیں کہلوا سکتا، کیونکہ داڑھی منڈوانے کو مشرکین سے مشابہ اور داڑھی رکھنے والوں کو مشرکین کا مخالف گردانہ کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اس فتنہ کے دور میں اسلامی شعار کے حوالے سے جس کا جو جی چاہے کرتا پھرتا ہے؟ حال ہی میں داڑھی کے حوالے سے مصر کے ایک عالم دین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ داڑھی رکھنے یا نہ رکھنے کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس فتوے کا علم ہوا تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کی تحقیق کی جائے کہ اسلامی شریعت میں داڑھی کی حیثیت، اہمیت اور مقدار کیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کو اسلام کا شعار اور تمام انبیاء کرام کی متفقہ سنت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کی مشہور کتاب صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو، اور ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ روایت کیے گئے ہیں کہ مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ داڑھی سنت ہے یا واجب، اس موضوع پر بحث تو عرصہ دراز سے جاری ہے، البتہ اس پر بات کم ہی ہوتی ہے کہ داڑھی رکھنا صحت کے لیے کیسا ہے۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اور دین اسلام نے جو باتیں آج سے 1400 سال قبل بنی نوع انسان کو بتا دیں، ان باتوں کی حقیقت اور فائدوں کو سائنس آج تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ عام طور پر داڑھی کا واجب ہونا زیر بحث رہتا ہے، لیکن اس کے طبی فائدوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں، حتیٰ کہ مسلم معاشروں کے علاوہ غیر مسلم معاشرے بھی داڑھی کو محض فیشن یا پھر شخصیت میں نکھار کے لیے رکھتے ہیں۔ عام لوگ بہت کم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا کئی طرح کے مسائل اور طبی پریشانیوں سے قدرتی طور پر انسانوں کو بچاتا ہے۔ مسلمانوں میں 1400 سال سے پہلے یہ داڑھی رکھنے کی خوبصورت روایت چلی آ رہی ہے، اور پہلے کئی دفعہ جدید مغربی سائنس نے بھی اس کے بے شمار فوائد کو تسلیم کر لیا ہے۔ داڑھی مردوں کی شخصیت کے نکھار میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بین الاقوامی سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ داڑھی اور بڑھی ہوئی شیو رکھنے والے مرد زیادہ پرکشش، چوکس اور صحت مند ہوتے ہیں۔ داڑھی سے صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ داڑھی سے انسان کئی اقسام کے امراض اور صحت کے مسائل سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ غیر مسلم اور یہاں تک کہ مغربی ممالک کے مرد بھی داڑھی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے ان کی شخصیت میں نکھار اور رو پیدا ہوتا ہے۔ آئیے داڑھی کے چند حیران کن فوائد پر نظر ڈالتے ہیں۔ کینسر سے بچاؤ۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ داڑھی 95% الٹرا وائلٹ شعاؤں کو روک سکتی ہے۔ یہ شعائیں جلد کے لیے انتہائی مضر ہیں اور جلد کے کینسر کا باعث بن سکتی ہیں۔ داڑھی کی وجہ سے دھوپ میں آپ کی جلد ڈھکی رہتی ہے، اور الٹرا وائلٹ شعائیں براہ راست جلد پر نہیں پڑ پاتی۔ الرجیز سے حفاظت۔ داڑھی سے جلد دھول مٹی سے محفوظ رہتی ہے، جس سے پولن الرجی کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ داڑھی کے بال کسی چھلنی کی طرح ہوا کو فلٹر کرتے رہتے ہیں۔ یہ اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے ناک کے بال، لہٰذا جب بھی آپ سانس لیں گے نقصان دہ گیسز سے پاک آکسیجن ہی آپ کے اندر داخل ہوگی۔ اس کے علاوہ شیونگ جیل میں کئی اقسام کے کیمیکل پائے جاتے ہیں۔ جب داڑھی ہوتی ہے
تو شیونگ جیل کا استعمال بھی کم ہوتا رہتا ہے، جس سے جلد انفیکشن وغیرہ سے بھی بچی رہتی ہے۔ سردی اور خشک جلد سے حفاظت۔ داڑھی کی بدولت انسانی جلد کو گرمائش ملتی رہتی ہے، جس کی بدولت انسان نہ صرف سردی سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اس سے جلد بھی خشک نہیں ہوتی، کیونکہ بالوں میں ایک مخصوص قسم کے گلینڈز اس کو نرم و ملائم رکھتے ہیں۔ استما میں مفید۔ استما سانس کی عام پائی جانے والی بیماری ہے۔ سردیوں میں یہ مرض اور بھی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ داڑھی سے چونکہ سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے استما کے مرض میں آرام آ جاتا ہے۔ جو لوگ گرمیوں میں داڑھی رکھنے سے کتراتے ہوں، وہ سردیوں میں داڑھی رکھ کر اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بیکٹیریا سے حفاظت۔ شیو کے دوران جلد پر زخم آنے سے فوکی گلیٹس باربی نامی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس میں ایک بیکٹیریا جلد میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے۔ داڑھی رکھنے سے یہ مصیبت قریب بھی نہیں آ پاتی۔ گرد و غبار سے بچاؤ۔ داڑھی اور مونچھوں کے بال گرد و غبار اور پولن ذرات کو اپنی طرف کھینچ کر ناک اور نظام تنفس میں جانے سے روکتے ہیں اور یوں الرجی سے تحفظ مل جاتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ۔ چہرے کے گھنے بال جلد کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچا کر جلد کے کینسر سے 90 سے 95% تک تحفظ فراہم کر دیتے ہیں۔ جوڑیوں کا مسئلہ۔ چہرے کی جلد پر دھوپ اور ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے جھریاں بڑھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جبکہ داڑھی کی صورت میں جوڑیوں کا مسئلہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ داڑھی سے دمے میں افاقہ۔ ایک تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ داڑھی کے بالوں کی بدولت انسان دمے کے مضر صحت جراثیموں سے بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ داڑھی ان جراثیموں سے بھی انسان کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ داڑھی کا خیال۔ جس طرح سر کے بالوں کی صفائی ضروری ہے، اس طرح داڑھی کے بالوں کا خیال بھی لازم ہے۔ انہیں باقاعدگی سے شیمپو کریں۔ داڑھی کو خشک اور اکڑانے سے بچانے کے لیے شیمپو کے بعد موئسچرائزر لگائیں یا کوئی موئسچرائزنگ شیمپو استعمال کریں۔ داڑھی کو تراشنا بالوں کی صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ بے ڈنگی داڑھی دیکھنے میں بھی بری لگتی ہے اور اس سے صحت پر بھی مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہلکی داڑھی کے 1-2 ہفتے میں اور بڑی داڑھی کے 1-2 مہینے میں خط بنواتے رہیں۔ 2 منہے بالوں کو کٹوا دیں۔ خط بنوانے کے لیے صاف ستھری کینچی یا الیکٹرک آلے کا استعمال کریں۔ اگر نائی سے خط بنوائیں تو بھی اس بات کی تسلی کر لیں کہ اس کے اوزار صحیح طرح اسٹیرلائزڈ ہوں۔ بالوں اور جلد کی دیکھ بھال کے لیے اچھی غذا ضروری ہے۔ اپنی خوراک میں وٹامنز کا استعمال بڑھائیں۔ گھنی داڑھی کے لیے نیند مکمل کرنا اہم ہے۔ نیند میں کمی سے داڑھی کی نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ کھانا کھانے میں احتیاط رکھیں۔ چھوٹے لقمے بنائیں۔ محفل میں کھاتے ہوئے ساتھ کوئی رومال رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں داڑھی پر پھیرتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔